اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ توبہ آیت نمبر 122 اور 123 یعنی کہ دو آیت پڑھ رہے ہیں ہم۔ آیت نمبر 122 وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین۔ تو آیت نمبر 122 جو ہے اس میں یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ، یعنی وما کان یعنی کہ مومنوں کے لیے، وما کان المؤمنون مومنوں کے لیے یہ صحیح نہیں ہے لینفروا کافۃ یعنی کہ سب کے سب نکل جائیں جنگ پہ، یعنی سب کے سب اگر جنگ پہ نکل جائیں گے تو پھر جو لوگ جیسے حفاظ ہے یا حافظ قرآن جو بھی جو حفاظ ہیں اور جن کے پاس یعنی کہ پڑھنے لکھنے کا علم ہے قرآن کا عربی کا، تو وہ بہت تھوڑے ہوتے تھے نا سب، تو اگر سب کے سب نکل جائیں گے اور سوچو کہ اگر سب مارے جاتے ہیں تو پھر علم رہے گا نہیں نا پھر۔ تو اسی لیے اللہ کا یہاں پر اللہ اپنی آیت میں مومنوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃ کہ سب کے سب جو ہے مومن نہ نکل جائے جنگ کے لیے، نہ نکل جائے۔ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو کیوں نہیں یعنی کہ مطلب ان میں سے فلولا نفر من کل فرقۃ، تو یعنی کہ جو بھی فرقے ہیں یعنی کہ مطلب فرقے یعنی کہ مطلب وہی جو مطلب قبیلے ہیں اور الگ الگ جو بھی وہ جو جیسے بدوز جو ہیں یعنی ان کو باد نشین کہتے ہیں نا، تو وہ جو بدوز ہیں تو وہ جو اطراف میں سب طرف ان کے مطلب بڑے بڑے قبیلے ہوتے ہیں، تو وہ سب کے سب تو مدینہ میں آ کے نہیں رہ سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کے اور وہ لوگ سب کچھ سیکھے، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، تو ان میں سے ایک فرقہ یعنی کچھ لوگ آئیں مدینے میں اور آ کر مطلب پورا علم جو ہے وہ سیکھے، دین کا علم سیکھے، تو منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ ان لوگ آئے اور دین کا جو مطلب فہم ہے وہ حاصل کرے، یعنی اس علم حاصل کرے اور مطلب جو اس کی اسٹڈی کرے دین کو۔ تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ بھئی تھوڑے فرقے میں سے مطلب آئیں اور آ کے مطلب وہاں رہے مدینے میں اور وہ لوگ دین کو سیکھ کر پھر جائیں اور پھر وہ لوگ اپنے لوگوں کو وہ دین سکھائیں۔ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، تو جب وہ لوگ لوٹ کے واپس جائیں اپنے لوگوں کے پاس تو پھر ان کو وہ دین جو ہے جو وہ سیکھ کر آئے وہ ان کو سکھائیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ تو مدینے میں آ کے نہیں رہ سکتے، لیکن ان میں سے کچھ فرقہ آ سکتا ہے، کچھ لوگ آ سکتے ہیں، گروپ آف پیپل، اور وہ آ کے سیکھ کر جائیں پھر اپنے لوگوں کو سکھائیں۔ تو اللہ نے یہ یہاں پر یہ ایک نصیحت کے طور پہ اس پہ دیا، اور یہ کہ سب کے سب جو ہے وہ جنگ پہ چلے نہ جائیں، یہ بھی ایک چیز کی تاکید کی گئی۔ اور پھر اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، تاکہ جب وہ لوگ واپس آئیں تو وہ لوگ جو ہیں وہ ان کو مطلب سکھائیں اور وہ اس کو سکھائیں تاکہ لعلہم یحذرون، تاکہ مطلب برائیوں سے، ایول سے مطلب بچائیں، خود کو گارڈ کریں، یعنی
It is not for the believers to go forth together if a contingent from every expedition go forth to devote themselves to studies in religion and admonish the people when they return to them, that thus they may learn to guard themselves against evil. यानी खुद को बुराई से किस तरह से बचाएं, क्योंकि इल्म हासिल होगा तो इंसान जब इल्म की रोशनी में आता है तो फिर उसको पता रहता है कि कौन सी चीज गलत है और कौन सी चीज मतलब बुरी है, उससे बचा जाए. इसकी नोट है. और ये जो आयत है 122, यहाँ पर 15वां रुकू जो है वो खत्म होता है और आगे फिर 123 से 16th सेक्शन यानी 16वां रुकू स्टार्ट होगा. तो यहाँ पर इसकी जो नोट है 1373 वो हम पढ़ रहे हैं. फाइटिंग मे बी इनएविटेबल and where a call is made by the ruler of an Islamic state, it should be obeyed. क्योंकि जंग पे जाना जो है यानी उसको टाला नहीं जा सकता, वो जरूरी होता है. और जब एक कॉल जो होता है, जो मतलब जो इस्लामिक जो रूलर है स्टेट की तरफ से यानी मतलब कॉल होती है, तो फिर उसको तो निभाना पड़ता है और सबको उसकी फरमाबरदारी करनी पड़ती है. बट फाइटिंग इज नॉट टू बी ग्लोरीफाइड टू द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स. यानी कि ऐसा ना हो कि फाइटिंग को मतलब तुम इतना ज्यादा वो कर रहे हो कि मतलब खूब ग्लोरीफाई कर रहे हो कि जैसे फाइटिंग यानी बहुत बड़ी अच्छी चीज है. ऐसा नहीं है कि वो फाइटिंग में फिर सब तुम बाकी की सब चीज को भूल जाओ. यानी सब चीज को नहीं भूलना है, बैलेंस रखना है. इवन अमंग दोज हु आर एबल टू गो फोर्थ अ पार्टी शुड रिमेन बिहाइंड. यानी वो लोग जो कि सबके सब जा सकते हैं उसमें से भी एक मतलब गिरोह जो है वो पीछे रहना चाहिए फॉर पर्पसेस ऑफ स्टडी, ताकि जो दीन का जो इल्म है, फहम है, वो हासिल करे. सो दैट व्हेन द फाइटर्स रिटर्न होम, तो जब जंग करके जो लोग आते हैं वापस, वो थके हारे मांदे, देयर माइंड्स में बी अट्यून्ड अगेन टू मोर नॉर्मल इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस लाइफ, ताकि उन लोगों के दिमाग को उससे फिर से मतलब उन लोगों को दीन का जो भी मतलब उनको नॉलेज मिलेगा और उससे उनके दिल और दिमाग के अंदर यानी कि मतलब एक सही चीज सोचने समझने की सलाहियत आएगी और उन लोगों को उस चीज से काफी अच्छा भी लगेगा अंडर प्रॉपरली इंस्ट्रक्टेड टीचर्स. यानी कि जो सही यानी कि मतलब जो टीचर्स हैं यानी उनसे मतलब जो दीन का इल्म उनको मिले. The students and teachers are soldiers of the jihad in their spirit of obedience and discipline. कि जो भी जो सीखने वाले शागिर्द और जो सिखाने वाले टीचर ये भी मतलब सोल्जर्स हैं, यानी ये भी एक फौज है, फौजी है ये लोग जिहाद के अंदर, क्योंकि इनका भी काम जिहाद का यही है ना कि वो जो सीखना सिखाना है वो भी तो जिहाद है ना. और उनके अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि बहुत ही मतलब फर्माबरदारी और एक मुनज़्ज़म यानी कि मतलब डिसिप्लिन वो होना चाहिए. कि मतलब जो एक बोलते हैं ना मुनज़्ज़म जमात होती है तो देख उसके अंदर वो डिसिप्लिन्ड होती है बहुत. तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है. जिस घर में डिसिप्लिन नहीं होता वो घर ही कितना उथल पाथल होता है. तो सोच लो, हर घर के अंदर डिसिप्लिन चाहिए, माशरे में डिसिप्लिन चाहिए, एक इदारा है उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए. फिर है सेक्शन नंबर 16 स्टार्ट हो रहा है यहां से 16वां रुकू और आयत नंबर 123. या अय्युहल्लज़ीना आमनू कातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ्फारि वल यजिदू फीकुम गिल्ज़तन वअलमू अन्नल्लाह माल मुत्तकीन. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो अल्लाह कह रहा है ईमान वालों को मुखातिब है कि ऐ वो लोग जो ईमान वाले हो. कातिलू कहने के फाइट करो, जंग करो. कातिलुल लजीना उन लोगों से, यलूनकुम मिनल कुफ्फार यानी जो भी कुफर के ऊपर अड़े हुए हैं लोग, क्योंकि बद्दुओं के अंदर बहुत था ना कि वो लोग बड़े मतलब कुफर के ऊपर मुनाफिकत के ऊपर बड़े अड़े हुए रहते थे. तो अल्लाह ने यहाँ पर हुक्म किया कि ऐ ईमान वालो फाइट करो. कातिलुल लजीना
یلونکم من الکفار، تو جو بھی کفار میں سے تمہارے یعنی تم لوگوں کا پوری باؤنڈریز جو ہے اس کے قریب قریب جو لوگ آتے ہیں، یعنی کہ مطلب جو بھی قریب قریب جو بھی وہاں پر قبیلے بسے ہوئے ہیں ان کے ساتھ جا کے فائٹ کرو. تو ابھی جیسے تمہاری باؤنڈری جو ہے اس کے باہر نزدیک جو بھی آئیں گے ان کو تم پہلے فائٹ کرو. جب ان کو جیت لو گے تو ان سے اب تمہارا دائرہ بڑا ہو گیا، یعنی اب تم نے جیت لیا تو اب تمہارا جو مطلب باؤنڈری ہے وہ بڑھ گئی، آگے بڑھ گئی. تو اب یعنی جو بھی قریب قریب آتے یعنی اب اس کے بعد کون قریب آتے ان سے فائٹ کرو. تو اب تمہارا جو مطلب جو باؤنڈری ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو اب اور آگے مطلب جو بھی لوگ آتے ہیں وہ اس کے قریب قریب ان سے فائٹ کرو. یعنی اس طرح سے تم اپنی حدوں کو آگے بڑھاتے جاؤ. تو اللہ یہاں پر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، تو جو بھی کفر کے اوپر اڑے ہوئے ان کے ساتھ میں تم مطلب یہ جنگ کرو، اور جو تمہارے قریب قریب آتے ہیں ان سے پہلے لڑو، پھر اس کے بعد جو قریب آتے ہیں ان سے لڑو. ایسا کرتے کرتے آگے بڑھو تو تمہارا جو دائرہ ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا نا، یعنی حدیں جو ہے وہ آگے بڑھیں گی. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور دیکھو نہ پائیں وہ تمہیں کہ وہ تمہیں وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، اور نہ پائیں نہیں مطلب وہ تمہیں بہت ہی سخت پائیں، یعنی کہ تمہیں بہت ہی مطلب بہت سخت اور بہت ہی مطلب ہارشنس تمہارے اندر ہو. وہ تمہیں یعنی بہت غلظتاً یعنی بہت ہی تمہیں مطلب تمہارے اندر نرمی نہ پائے وہ لوگ، یعنی تمہارے اندر بہت سختی پائیں، یعنی کہ بہت ہی سختی کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ. وَعَلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ اللہ یقیناً متقین لوگوں کے ساتھ ہے. جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ انہی کے ساتھ ہے. O you who believe, fight the unbelievers who are near to you, and let them find harshness in you, and know that Allah is with those who fear Him. اور اس کی نوٹ ہے 1374. When conflict becomes inevitable، یعنی جب جنگ جو ہے وہ بالکل یعنی کہ اب ضروری ہو گئی ہے. The first thing is to clear our surroundings of all evil. تو تمہارے اطراف میں جتنے بھی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی ایول ہے پہلے سب سے پہلے ان کو صفایا کرو ان کا. For it is only evil that we can rightly fight. کیونکہ جو بھی ایول ہے اور جو بھی مطلب فاسق لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جن کے ساتھ سب سے پہلے جو صحیح جس کو کہتے ہیں نا صحیح معنوں میں جنگ کرنا وہ انہی لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. To evil we must put up a stout and stiff resistance. یعنی جو بھی برائی کی طرف ہے ان کے ساتھ تم کو بہت ہی سختی کے ساتھ بہت مضبوط اور بہت ہی ایک دم فرمنس کے ساتھ ان کا مقابلہ ہونا چاہیے. Mealy mouthed compromises are not right for soldiers of truth and righteousness. تو جو بھی مطلب جو سولجرز ہیں یعنی کہ جو سچائی کی حق کے اوپر جو بھی ہے مطلب فوج جو بھی یعنی جو بھی حق کی لڑائی لڑ رہے ہیں مطلب وہ بات ہے کہ جو حق پہ ہیں اور جو تقوی پہ ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ ان کو میٹھی میٹھی باتوں سے کمپرومائز نہیں کرنا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے چلو تم تھوڑا یہ کر لو ہم تم کو چھوڑ دیتے ہیں، اچھا ٹھیک ہے چلو چلا لیں گے، ایسا سب نہیں چلے گا. یہ میلی ماؤتھڈ کمپرومائزز ہے جو بالکل صحیح نہیں، کیونکہ جو بھی حق کے ہے مطلب سولجرز اور جو تقوی کے سولجرز ہیں وہ لوگوں کو یہ چیز سوٹ نہیں کرتی. دے آر آفن اے کمپاؤنڈ آف cowardice، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں جو ایول ہیں اور جو غلط پہ ہیں وہ لوگ ایک مطلب جیسے بولتے نا ڈرپوک قوم ہوتی ہو اور ان کے اندر ویرینس گریڈ اینڈ کرپٹیبلٹی یہ سب ہوتا ہے کیونکہ ایول ہے نا وہ لوگ. تو ان کے اندر یہ تمام چیزیں رہتی کہ ان کے اندر وہ جو لیزینس اور لالچ اور پھر کرپٹیبلٹی یعنی کہ مطلب
کرپٹ ہونا، جو یعنی کہ مطلب برائیوں سے بھرپور رہنا، برائیاں جس میں ہو، وہ کرپٹ لوگ، تو وہ لوگ ہوتے اس طرح کے. تو ان کے ساتھ میں تم ایسے میٹھی میٹھی باتوں کی کمپرومائز نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ بولیں گے ٹھیک ہے ہم تھوڑا تمہارا سن لیں گے مگر تم ہمارا تھوڑا یہ بھی سن لو، تھوڑا یہ کام ہماری یہ بات چلا لو، یار ہم ایسا جو ہے ہمارے ساتھ تھوڑا تم ایسا برداشت کرو. تو یہ سب نہیں چلے گا، یعنی کہ بالکل سختی سے پیش آنا.